اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیا ہیں۔ ہم فوج ہیں اور ضرورت ہے کہ ہم فوج کی طرح کام کریں۔ بہت سے کام ہیں اگلے چند سالوں میں جن کی تکمیل ضروری ہے۔ ہماری دنیا ایک جھمیلے میں پھنسی ہوئی ہے اور ہمارے پاس کھیلوں، گھریلو مسائل اور بہت ذمہ داریوں میں پھنسے رہنے کا وقت نہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں کہ خود ترسی کے دورے میں پڑے رہیں اور یہ سوچ کر کھانا تیار کرنے پر خاوند نے تعریف نہیں کی تو باتھ روم کے فرش پر بیٹھ کر سارا دن روتے ہوئے گزار دیں۔ مجھے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ جائیں اور کسی دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہاں، اپنے دل سے یہ بوجھ اتار کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہاں ایک بات ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں مختلف بلاہٹ ہوتی ہے اور میری بلاہٹ مسیح کے بدن کو بڑھنے اور نشو و نما پانے میں مدد کرنا ہے۔ اگر خدا مجھے انتخاب کا اختیار دیتا تو میں بڑی خوشی سے میٹھی غذا کی خدمت کا انتخاب کرتی، لیکن مجھے یہ نہیں ملی۔ مجھے گوشت اور سبزی جیسی سخت غذا ملی، لیکن میں بہترین طریقے سے خدا کے لیے اپنا کام کرنا چاہتی ہوں کہ جب تک یسوع مجھے واپس لینے نہ آئے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میرا ایمان ہے کہ یسوع یہی چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ ہی آپ یہ بات نہ سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات میں آپ کی مدد کرے گا۔ یہی میرا کام ہے۔ آئیے جلدی سے عبرانیوں 5 باب پر نظر ڈالتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ مسیح میں آپ کون ہیں، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ میں مسیح کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ جی ہاں، مہربانی سے مجھے بتانے دیں کہ آپ کتنے اچھے اور زبردست ہیں اور خدا آپ سے کس قدر پیار کرتا ہے اور کس طریقے سے آپ لعنت کے ماتحت ہوئے بغیر زندگی گزاریں۔ فضل یہاں ہے، رحم یہاں ہے۔ ہمیں پشیمانی کے احساس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم کامل نہیں ہیں۔ ہم بس یہ کہہ سکتے ہیں، خدایا جب تو نے مجھے بلایا تو تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور تو ہی مجھے ٹھیک کرے گا۔ لیکن آج میں اس بگاڑ میں اپنا وقت برباد نہیں کروں گی، کیونکہ میں عجیب و غریب اور حیرت انگیز طور پر بری ہوں۔ مجھے اپنے سب گناہوں پر پچھتاوا ہے، لیکن خداوند ایسا کیا ہے جو آج میں تیرے لیے کر سکتی ہوں؟ میں کس طرح تیری خدمت کر سکتی ہوں؟ کس طور سے میں آج تیری مدد کر سکتی ہوں؟ کسی اور کی زندگی بہتر بنانے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ نہیں جانتے کہ میں نے کتنے گھنٹے رونے دھونے میں گزارے، کیونکہ میرا خاوند گولف کھیلنے کے لیے باہر تھا یا فٹ بال کی میچ ٹی وی پر دیکھ رہا تھا۔ کتنی احمقانہ بات ہے۔ دیکھ خداوند، ڈیو پھر فٹ بال میچ دیکھ رہے ہیں اور بچے باہر کھیل رہے ہیں اور ہر وقت مجھے اکیلے گھر کا سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ بلاخر مجھے یوں لگا کہ خدا نے کہا، کیا تمہیں احساس ہے کہ تم کتنی بے وقوف لگ رہی ہو؟ مجھے یاد ہے کہ میں حاملہ تھی اور 7ویں مہینے میں تھی اور گھر کے پیچھے موجود باتھ روم کے فرش پر بیٹھی اپنی آنکھیں ملتے ہوئے رو رہی تھی، کیونکہ ڈیو فٹ بال میچ دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت میں اپنے گھر میں ایک بائبل اسٹڈی بھی لے رہی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ منگل کی رات 1 گھنٹے کے لیے میں خدا کی قوت سے بھری خاتون بننا چاہتی، لیکن ہفتے کے باقی دنوں میں چیختی پھرتی، اور یہ میری بے وقوفی تھی کیونکہ کوئی مجھے زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا کہ میں اپنے اندر اچھا محسوس کرتی۔ خیر، اب میں ڈیو کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ گولف کھیلنے جائیں۔ اب گولف کھیلنے کیوں نہیں جاتے؟ جائیں گولف کھیلیں۔ کیا آپ باہر جا کر گولف کی گیندوں کو ہٹ کرنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ میں اپنی آرام کرسی میں اپنے پالتو کتے کے ساتھ سکون سے بیٹھنا چاہتی ہوں اور ریموٹ کو خود کنٹرول کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فرق کیا ہے؟ اب مجھے اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے کے لیے ان کی ضرورت نہیں۔ میری خوشی کا انحصار اس پر نہیں کہ وہ کیا کہتے یا کرتے ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں حیرت انگیز طور پر بنی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ جو کچھ یسوع نے میرے لیے کیا، اس وجہ سے میں زبردست ہوں۔ وہ میری خاطر صلیب پر موا۔ اوہ ہاللویا! مجھے یاد ہے کہ اپنے اندر احساس جرم کا بوجھ لیے میں کار پارکنگ میں سے گزر رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے کیا کیا، لیکن 2-3 دن سے میں احساس جرم کے جال میں جکڑی ہوئی تھی۔
جان بوجھ کر میں نے آخر میں کار کھڑی کی تاکہ سور کی طرف جاتے ہوئے میں خود کو قابل رحم محسوس کروں۔ او خدایا، مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں۔ میرے خدا، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں۔ او میرے خدا، یہ تو میں بہت ہی بری ہوں، کوئی مجھ سے بڑھ کر گناہ گار نہیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے پاک روح نے مجھے کہا کہ تم کس طرح سے گناہ پر غالب آنا چاہتی ہو۔ اے خدا، میں بہت روحانی ہوں۔ اے مالک، میں تیری قربانی کو قبول کروں گی جو تو نے صلیب پر میری خاطر جان دے کر دی۔ مجھے جواب معلوم تھا، لیکن میں اپنی زندگی میں اسے کام میں نہیں لا رہی تھی، اور مجھے یاد ہے اس نے کہا تم نے کبھی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے؟ اور مجھ پر مکاشفہ کھلنے لگا، اور میں نے سوچا کہ اندازاً 2 یا 3 دن میں خود سے سرزد ہونے والے گناہ کی اپنے آپ کو سزا دینے کی کوشش کروں گی۔ سنیں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ پاک روح نے میرے دل میں کیا ڈالا۔ اس نے کہا وہ قربانی جو 2-3 دن کے بعد فائدہ مند ہوگی آج بھی ویسی ہی فائدہ مند ہے، لہٰذا اگر تمہیں برا نہ لگے اور زیادہ مشکل نہ ہو تو کیا تم آگے بڑھو گی اور آج ہی اسے قبول کرو گی؟ اور آج ہی اسے قبول کرو گی، کیونکہ میرے پاس بہت کام ہے جو تم نے کرنا ہے، اور جب تک تم اس حالت میں اس وقت تک میری کسی کام کی نہیں۔ اپنے بارے میں اچھا سوچنے کی اگر کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو یسوع کی خاطر ایسا کرو۔ ایلیے کی مانند نہ بنو کہ جب ایزابل اس کا تعاقب کر رہی تھی تو وہ بھاگ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور رونے دھونے لگا اور مرنے کی تمنا کرنے لگا۔ اور خدا نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اب میں اس کی طرح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، نہیں جانتی کہ ٹھیک کر رہی ہوں۔ عبرانیوں 5:12 وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا۔ مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی۔ اوہو، اب میں آپ کو دودھ اور سخت غذا کے بارے میں اپنی رائے بتاتی ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ دودھ نرم اور میٹھے کلام کو پیش کرتا ہے۔ میرے خیال میں سخت غذا ہمیں جھنجھوڑتی ہے اور کرسیوں پر پہلو بدلنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن خدا سے حقیقی محبت کرنے والوں کو اگلے درجے پر لے جاتی ہے۔ آمین۔ کیونکہ دودھ پینے والے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اسے فی الحال یہی چھوڑتے ہیں۔ جب وہ یہ کہہ رہا ہے اگر ہم سب کو ہمیشہ دودھ ہی کی حاجت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم واقعی نہیں جانتے کہ ہم مسیح میں کون ہیں۔ دیکھیں، میں ایک سخت سرزنش کرنے والی اصلاحی پیغام سن سکتی ہوں اور مجھے برا نہیں لگے گا، مجھے یہ پسند ہے۔ اگر میں مجرم بھی ٹھہرائی جاؤں تو مجھے یہ پسند آئے گا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں مسیح میں کون ہوں۔ اپنے بارے میں کسی سے سخت الفاظ سن کر بھی مجھے برا نہیں لگے گا، کیونکہ میں یہ سوچوں گی کہ خدا ان کے ذریعے مجھ سے بات کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ میں برا محسوس کروں، بلکہ وہ میری تربیت کرتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر اپنے رویے کے بارے میں کسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وجہ یہ ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں خدا کا شکر کرنے سے بھی زیادہ پرجوش ہونا چاہیے کہ آج وہ مجھ پر کام کر رہا ہے۔ لیکن یہ کافی ہو گیا، میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے جائیں آپ اچھا محسوس کریں، لہٰذا میں کوشش کروں گی کہ اس پر واپس آؤں۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی ذات کا موازنہ کرنا مکمل طور پر بے سود ہے، ناقابل یقین حد تک بے سود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے سال تک میں اپنی شخصیت کو پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں بہت غصیلی اور دلیر اور بے باک تھی۔ جب بھی میں منہ کھولتی تو ایسا لگتا تھا کہ میں کسی پر بھونک رہی ہوں، اور میں بہت اچھی اور نرم مزاج بننا چاہتی تھی۔ میں اپنی آواز کو دھیما رکھنے کی کوشش کرتی اور نرمی سے بولتی اور چلتی بھی بڑی حلیمے سے تھی۔ میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہی۔ بالآخر میں نے وہ پا لیا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو میں کر رہی ہوں یہ سب کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔
جو کچھ میں کر رہی ہوں یا جن قوموں میں میں جاتی ہوں، تصور میں میری کوششوں کو دیکھ سکتے ہیں جن قوموں میں میں جاتی ہوں ابلیس کے پجاریوں سے بھری پڑی ہیں. یا میں ان لوگوں مردوں سے ملتی ہوں جو خواتین سے نفرت کرتے ہیں اور جا کر کہتی ہیں دیکھیں میں یہاں آپ کے ملک میں آ کر بہت خوش ہوں. خداوند کی تعریف ہو. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں. مجھے اپنی آواز سے نفرت تھی اور اب میں سمجھ گئی ہوں کہ کیوں خدا نے مجھے ایسی آواز دی. کسی اور وجہ سے نہیں تو منفرد ہونے کی وجہ سے لوگ میری آواز سنتے ہیں. میں جب باہر جاتی ہوں تو کتنی ہی مرتبہ مجھے سننا پڑتا ہے کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا لیکن میں نے آواز سنی ہے. آواز. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں خدا کی بادشاہی میں منہ کا حصہ ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اور بہت کچھ نہ ہو لیکن میں بول تو سکتی ہوں. اور آپ نے میری ساری کہانیاں سن رکھی ہیں. میرا مطلب ہے میری آواز کی وجہ سے میرے ساتھ بہت سے بے وقوفانہ اور عجیب واقعات ہوئے. فیشل کی اپائنٹمنٹ لینے کے لیے میں نے پارلر فون کیا. دوسری طرف سے خاتون بولی کیا آپ کے چہرے پر بال ہے؟ خیر میں نے ہمت نہیں ہاری. میں اپنے آپ کو پسند کرتی تھی. آپ جانتے ہیں کہ میں حیرت انگیز طور پر بنائی گئی ہوں. میں ٹھیک ہوں اور یہ حقیقت ہے. میں نے سوچا ہاں میری بھویں اور پلکیں ہیں. یہی سوچ کر میں نے کہا جی ہاں میری بھویں اور پلکیں ہیں. اور اس نے کہا نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ کی داڑھی یا تھوڑی پر بال ہیں. میں نے کہا میں عورت ہوں. میں ایک عورت ہوں بھاری آواز والی. میں آپ کو بتاؤں اس بات پر ہم بہت دفعہ ہنسے. میرے خیال میں ایک انتہائی مزاحیہ بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایسے بھی دن تھے جب یہ واقعہ مجھے 3 دن تک باتھ روم کے فرش پر رلانے کے لیے کافی تھا. اور خدا جب تو آوازیں بانٹ رہا تھا تو میں غلط لائن میں تھی. میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. خدا نے مجھے عورت ہی کیوں بنایا؟ میں کیوں ایسی آواز والی عورت ہوں؟ یہ بہت شرمندگی کی بات ہے. میرا خیال ہے یہ پاگل پن ہے. جی ہاں آپ حیران رہ جائیں گے کہ چیزیں آپ کے لیے کس طرح بدل جائیں گی. اذیت ختم ہو جائے گی بالآخر جب آپ یہ کہیں گے میں عجیب و غریب اور حیرت انگیز طور پر بری ہوں. میرا وجود کوئی غلطی نہیں اور نہ ہی یہ کوئی حادثہ ہے. خدا نے میرے کرنے کے لیے کوئی کام رکھا ہے. در حقیقت خدا نے آپ کے کرنے کے لیے جو کام رکھا ہے وہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں. لہٰذا اپنے آپ پر قابو پائیں. سب سے پہلے ان چیزوں پر جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ آپ میں ٹھیک نہیں، اگر ہم ان پر توجہ دینا چھوڑ دیں گے تو کوئی اور بھی ان پر توجہ نہیں کرے گا. ہم سب مختلف ہیں. میں نے ایک کتاب پڑھی، خیر بہت سی کتابیں پڑھی، لیکن جی ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے بہت سی کتابیں پڑھی، لیکن ایک شخص جان آٹبرگ نے کئی کتابیں لکھی جو مجھے بہت پسند ہیں. اور اپنی ایک کتاب میں اس نے یہ کہانی لکھی اور میں نے سوچا یہ تو پاگل پن ہے اور یہ کہانی آپ کو اس نقطے کو سمجھنے میں مدد دے گی. جی مجھے معلوم ہے یہ یہاں ہے. یہ سونے کا وقت تھا اور میں اپنی بیٹی کے کمرے میں گیا. اس کے بستر کے ارد گرد کھلونے اور اس کی پسندیدہ گڑیا پڑی تھی. وہ صبح تک میٹھی نیند کے لمحات میں تھی، جاگتی سوتی حالت میں. میں اس کے بستر کی ایک سائڈ پر بیٹھ گیا اور غور سے اس کی ننھی آنکھوں میں جھانکا جہاں وہ لیٹی تھی. اس طرح ساکت تھی کہ جیسے ہپنوٹائز کیا ہو. اور میں نے اسے بتانے کی کوشش کی کہ میرے دل میں کیا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ تم آج زندہ ہو. کیا تمہیں اندازہ ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ میری ساری زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں. اس نے مجھے غور سے دیکھا اور بولی ابو میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں. اس نے میری آنکھوں میں نمی اتار دی. ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے اپنے چھوٹے بازو میری گردن کے گرد ڈال دیے. ہم دونوں ہی حساس طرح کے لوگ تھے. ہم نے اس لمحے کا ذائقہ چکھا اور یہ یادگار لمحات تھے. میں اپنے اندر باپ کی شفقت کا احساس لیے اس کے کمرے میں سے نکلا اور اگلے کمرے میں گیا. یہ بچی بھی اسی طرح گڑیا اور جانوروں کے کھلونوں سے گھری ہوئی تھی، اگرچہ ان میں سے کچھ کو لات مار کر نیچے فرش پر گرایا ہوا تھا. وہ ان میٹھی نیند والے لمحات میں نہیں تھی کیونکہ وہ کچی نیند سے واقف نہیں تھی. اس کے صرف 2 گیڑ تھے، ایک فل اسپیڈ اور بے ہوش. اس کے نظام قوت کے صرف آن اور آف بٹن تھے، کم کرنے والا کوئی سوئچ نہیں تھا. میں اس کے بستر کے کنارے بیٹھا جو ابھی بھی ساکت نہیں تھا کیونکہ وہ زیادہ دیر تک ایک جگہ رک نہیں سکتی تھی. وہ زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہپنوٹائز ہو سکے. میں نے وہی تقریر دہرائی میں بہت شکر گزار ہوں کہ تم زندہ ہو.
تمہیں اندازہ ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ میری زندگی میں اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، اچانک وہ رک گئی اور پھر بولی، ابو آپ کی ناک کے اندر سے کچھ نکل رہا ہے۔ دوستو اب یہاں ہم رکیں گے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ خدا کو رنگ برنگا تنوع پسند ہے؟ میرا مطلب ہے تھوڑا بہت نہیں، در حقیقت اسے گونا گونی پسند کرتا ہے۔ حتیٰ کہ قدرت میں بھی بے انتہا تنوع موجود ہے۔ مثال کے طور پر پرندوں کی 10,000 اقسام موجود ہیں۔ 10,000 اقسام صرف پرندوں کی۔ میرا مطلب ہے اگر آپ کو پرندہ ہی بنانا ہے تو کیوں نہیں صرف ایک پرندہ بنا دے، لیکن نہیں، ہمارے پاس 10,000 مختلف اقسام کے پرندے ہیں، اور کتوں کی 339 اقسام ہیں۔ پھولوں ہی کی 2.5 لاکھ اقسام ہیں۔ مچھلیوں کی بھی 2.5 لاکھ مختلف اقسام ہیں۔ خدا کو مختلف انواع پسند ہیں۔ ان تمام کے رنگ، بناوٹ اور جسامت دیکھیں، اور اسے دیکھیں، میرا مطلب ہے اس کی بناوٹ عجیب و غریب ہے۔ اس والی کے ہونٹ دیکھیں، واو، اس کا منہ دیکھیں۔ تتلیوں کی 20,000 قسمیں موجود ہیں۔ اور یہ سنیں، اور میں نے اسے دوبارہ چیک کیا کہ کہیں غلط تو نہیں، 26,000 اقسام صرف آرچڈ پھولوں کی ہیں۔ صرف آرچڈ۔ 8,000 طرح کی جڑی بوٹیاں ہیں۔ اور شاید آپ سمجھتے ہو کہ آپ بھی تو گھاس پھوس ہیں۔ میں آپ کو 10 ایسی چیزیں بتاتی ہوں جن کے لیے جڑی بوٹیاں اچھی ہیں۔ زمین کو مستحکم کرنے کے لیے، جنگلی جانوروں کے لیے رہائش اور کھانا، شہد کی مکھیوں کے لیے آب حیات، خوبصورتی، نامیاتی کھاد، جینیاتی ذخیرے کی فراہمی، یہ انسانوں کے کھانے کے لیے بھی اچھی ہیں، اور یہ بہت سی نوکریاں بھی فراہم کرتی ہے کیونکہ لوگوں کو انہیں نکلوانا پڑتا ہے۔ لہٰذا خدا کو تنوع پسند ہے۔ تو ہم سب کیوں مختلف ہیں؟ خدا کیوں چاہے گا کہ ہم یکساں ہوں یا ایک جیسے نظر آئیں، ایک جیسے کام کریں؟ اب وقت ہے کہ ہم کسی اور کی طرح بننے کی خواہش تک کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے آج میری ملاقات نیٹلی گرینٹ سے ہوئی۔ میں نے اس کی آواز کی تعریف کی، اور ایک وقت تھا کہ جب میں اس سے کہتی کہ کاش میں آپ کی طرح گا سکتی۔ لیکن آج میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ جب میں کہا کرتی تھی کہ کاش میں آپ کی طرح گا سکتی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں مجھے اپنا آپ پسند ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے سیکھا ہے کہ جو کام کوئی اور کر سکتا ہے جب تک میں وہ کرنا نہ چاہوں اس وقت تک میں اس کی ان میں تعریف نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اس کی خواہش میں ہی پھنسی رہوں گی۔ اور سچ یہ ہے کہ خدا نے یہ نعمت اسے ہمارے لیے دی کہ اس سے حسد کرنے کی بجائے ان کی نعمت سے لطف اٹھائے اور خواہش رکھے کہ کاش ہم بھی یہ کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری نعمت مجھ سے زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، مجھے اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں کاش میں بھی وہی کر سکتی جو آپ کرتی ہیں۔ اچھا تو آپ وہ کرنا چاہتی ہیں جو ہم کرتے ہیں تاکہ وہی حاصل کریں جو ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب خدا ہمیں کچھ کرنے کے قابل بناتا ہے تو اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں منسلک ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب مختلف ہیں۔ آئیے 10 مختلف خواتین کو بلاتے ہیں۔ ہم سب مختلف ہیں اور ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ خدا کی نظر میں خوبصورت ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں، آپ یہاں اوپر آ جائیں تاکہ ہر کوئی دیکھ سکے۔ یہاں اوپر آ جائیں، بالکل سامنے، ٹھیک ہے؟ لیڈیز یہاں پہلی لائن میں سامنے آ جائیں، یہاں پہلی لائن میں۔ آپ سب یہاں نیچے نہیں آ سکتی۔ دیکھا، کسی ایک کو ہدایت دینی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آ جائیں۔ اب سنیں، ان میں سے کوئی 2 خواتین بھی جو دور دور تک بھی ایک جیسی نہیں ہیں۔ کیا ایسا نہیں؟ نہیں۔ ادھر دیکھیں، میں نے انہیں تمام لمبی خواتین لانے کا کہا تھا، اور یہ روز ہے ڈیو کی سیکرٹری۔ جب ڈیو کرسی پر بیٹھے اور یہ کھڑی ہوں تو یہ ڈیو کی آنکھوں کے برابر ہوتی ہیں۔ آمین۔
یہاں ہمارے پاس ایک خوبصورت خاتون ہے جس کے قدرتی بال ہیں. آپ میرے کبھی نہیں دیکھیں گے لیکن ان کے ہیں. اور ہمارے پاس براؤن بال، سنہرے بال اور سنہرے بال، گہرے بال اور کالے بال، اور پھر یہ ہیں خوبصورت بڑے بال، بڑے اور گھنگریالو بال جو پورا کمرہ گھیرتے ہیں. میں جیکی کو پچھلے 30 سال سے جانتی ہوں اور ہمیشہ بالوں کو سیدھا کرنے کی کوشش میں رہی ہوں. مجھے یہ بال پسند ہے. واو، کیا آپ کو پسند نہیں؟ واو، آپ اٹھیں اور بس ایسا کریں، اپنے کام پر چل پڑیں. مگر اصل بات یہ ہے، خواتین میری طرف دیکھیں، آپ نے جو پایا وہ ایک بار ہمیشہ کے لیے پا لیا ہے. اب اس کے ساتھ گزارا کریں. جی، اس کے ساتھ گزارا کریں. میں نے کہا آپ نے جو پایا سو پایا، اب اس کے ساتھ گزارا کریں. آپ کہیں گی جو مجھے ملا ہے مجھے پسند نہیں. خیر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کچھ اور مل جائے گا. آپ جانتے ہیں یہی وہ بات ہے جو اس ہفتے میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی. ایک اور بات جو میرے دل میں ہے اور میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اپنے جسم یا بالوں کے بارے میں اگر کچھ ایسا ہے جو آپ کو پسند نہیں اور اگر آپ اس کا کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. مجھے سفید بال اس وقت بالکل بھی پسند نہیں، کیونکہ اگرچہ میں 70 سال کی ہوں تو بھی مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ ایسی نظر آؤں. لہٰذا میں اس کے لیے کچھ کر سکتی ہوں تو میں کروں گی. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے اور آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جس کے متعلق آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آج رات میں چاہوں گی کہ آپ اسے قبول کرنے کی حد سے آگے جائیں اور اسے گلے لگائیں. آپ خواتین جا سکتی ہیں. آپ کا شکریہ. کیا یہ خوبصورت نہیں؟ ان کے لیے تالیاں. کیا آپ جانتے ہیں یہ کڑھائی کا ایک ٹکڑا ہے، آڑا ٹانکا. میری بیٹی آڑے ٹانکے کا کام کرتی ہے. اور دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ یہ اس کی پچھلی سائڈ ہے. آپ جانتے ہیں اگر آپ اس طرف سے دیکھیں تو آپ کہیں گے کیا ہو سکتا ہے، ہم بھی اپنے بارے میں ایسے ہی ہو جاتے ہیں. خدا نے ہم پر ابھی کام ختم نہیں کیا ہوتا اور ہم کہتے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیے، ہم اصل میں یہ رخ دیکھ رہے ہیں اور خدا یہ سائڈ. وہ اسے مکمل حالت میں اور خوبصورت دیکھتا ہے. اپنے بارے میں آپ کو خدا پر بھروسہ کرنا ہے. اسے دیکھیں، کسی نے آج مجھے یہ بھیجا ہے. ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے، سب رنگ مختلف ہیں، سب مختلف شکلیں. اور حیرت کی بات کہ جب آپ ان سب کو اکٹھا کریں تو دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں. ہم سب مختلف ہیں، مختلف رنگ، مختلف شکلیں، مختلف جسامتیں، مختلف توڑے، مختلف صلاحیتیں. اور اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا بند کر دیں اور لمبے عرصے تک ایک دوسرے سے حسد نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور خدا کے لیے کچھ حیرت انگیز کریں. سنیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور خدا کے لیے کچھ حیرت انگیز کریں. آئیے آج رات خدا کی بھرپور تعریف کریں. ہاللویا.